بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ماہ شعبان المعظم میں ایک ایسی برکت والی اور فضیلت والی رات ہے جس کو شب بارات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والی کوئی رات ہے تو شب بارات ہے، 15 شعبان کی رات ہے۔ اور اس رات کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے ایک نام یہ ہے کہ لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات ہے۔ دوسرا نام اس کا یہ ہے کہ لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے بندوں پر۔ پھر اس کا نام ہے لیلۃ البرات، دوزخ سے بری ہونے کی رات ہے، دوزخ سے نجات پانے کی رات ہے، اور عرف عام میں اس کو شب بارات کہتے ہیں۔ شب فارسی کا لفظ ہے اور اس کا معنی بنتا ہے رات، اور بارات یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے بری ہونے کے، نجات پانے کے۔ تو اس رات کو گویا کہ بہت سارے لوگ دوزخ سے نجات پاتے ہیں، دوزخ سے بری ہوتے ہیں، تو عرف عام میں اس کو شب بارات کہتے ہیں۔ پھر اس رات کو کیا ہوتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ تم جانتی ہو کہ اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اس رات کو جتنے بھی آئندہ سال بچے پیدا ہوں گے ان سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ آئندہ سال فوت ہوں گے، جو مرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو جتنا رزق ملے گا اس رات کو ان لوگوں کا رزق بھی، سارے لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس رات کو پورے سال کے نامہ اعمال، لوگوں کے جتنے اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اس رات کو تشریف لاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے 2 لوگوں کے۔ ان میں سے ایک بندہ یہ ہے جو مشرک ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، شرک کرنے والا ہو، اس رات کو اس بندے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو کینہ ور ہو، جس کے دل کے اندر کسی دوسرے بندے کے لیے بغض ہو، ایسے بندے کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ تمام اہل زمین کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے 2 لوگوں کے، جن میں سے ایک مشرک ہے اور دوسرا کینہ ور ہے، کہ جس کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی پاک رکھے، اور یہ کسی کا اپنے سینے کے اندر بغض رکھنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج کل یہ بیماری عام ہے کہ ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی بغض کے اندر، کسی نہ کسی بات کے اندر ملوث ہوتا ہے، تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتارے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کپڑے پہن لیے اور پھر جلدی سے چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی دوسری کے پاس چلے گئے ہیں، تو میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ تو لوگوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اللہ کے کام میں مصروف ہیں، اور میں دنیا کے کام میں مصروف ہوں۔ اور میں اتنا خیال کیا اور پھر میں واپس اپنے گھر حجرہ مبارک میں تشریف لے آئی۔ جب میں واپس آئی تو میری سانس پھول گئی۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس حجرے میں آئے اور میرے سانس پھولنے کی وجہ پوچھی۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے پاس تشریف لائے، تھوڑی دیر آپ نے کپڑے اتارے، پھر آپ کپڑے پہن کر جلدی میں واپس چلے گئے، تو میں نے سمجھا کہ شاید آپ یہاں کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچی
کہ میں آپ کے پیچھے جا کر میں نے دیکھا کہ آپ بقیہ غرقت کے اندر مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ پھر میں گھر میں واپس آ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا کہ خدا اور خدا کا رسول تمہارا حق ماریں گے؟ کیا تمہارا حق کھائیں گے؟ کیا تم نے یہ خیال کیا؟ حالانکہ بات دراصل یہ ہے کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور آ کر مجھے کہا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، 15 شعبان ہے، شب بارات ہے، تو آج اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے بری کریں گے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوزخ سے آزاد کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک بندہ یہ ہے جو شرک کرنے والا ہے، اور دوسرا کہ اپنے دل کے اندر کسی دوسرے کے لیے بغض رکھتا ہے، اور تیسرا جو بندہ والدین کا نافرمان ہے، اور چوتھا بندہ جو شراب کا عادی ہے، اور پانچواں بندہ وہ ہے جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس رات کے اندر مغفرت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رات نامہ اعمال لکھنے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اس رات کو لکھا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا، کہ کیا ہوگا اس بندے کے لیے۔ تو ہمیں اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور اپنے لیے استغفار کرنا ہے، دعائے مغفرت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو چیز چاہیے اللہ تعالیٰ سے اس رات کو ہمیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق اس رات کو لکھوانا ہوتا ہے کہ اس بندے کے لیے اتنا رزق مقرر کیا جائے گا، تو اس رات کو لکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں جو کچھ بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسے کہ گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے، جب تک بندہ استغفار کرتا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ استغفار کرتا رہتا ہے، وہ ان لوگوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا جو گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں، اگرچہ یہ بندہ دن میں 70 بار گناہ کرے۔ دیکھیں کتنی فضیلت ہے اس بندے کے لیے کہ جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے، اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو گناہوں کے اندر اصرار کرتے رہتے ہیں، گناہوں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ اگرچہ دن میں 70 بار بھی گناہ کرے، لیکن ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور یہ رات عبادت کی رات ہے، جتنی بھی ہو سکے اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر ساری رات عبادت نہیں کر سکتے تو رات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پاک پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں، نوافل ادا کریں۔ اگر کچھ حصہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو جاتا ہے، پھر اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو یہ فضیلت والی اور برکت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔